الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم بزرگان محترم، عزیز نوجوانان ملت اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم لوگ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول کا ہم نے استقبال کیا ہے۔ ابھی ربیع الاول کے مہینے کی آمد تھی تو ہر طرف واٹس ایپ وغیرہ کے اندر بہت زیادہ اس بات پر توجہ دینے کی درخواست اور اپیل کی جا رہی تھی کہ ربیع الاول کے مہینے کا چاند نظر آیا کہ نہیں آیا، اس پر بہت زیادہ اہتمام کیا جائے اور دیکھا جائے۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے اپنے صوبے میں ایک دن بعد ربیع الاول کی تاریخ کا اعلان ہوا ہے، جبکہ ہمارے ملک کے بیشتر حصوں میں ایک دن پہلے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آ چکا ہے اور وہاں ایک دن پہلے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ان سب کے پیچھے آخر کیوں اتنا زیادہ اہتمام ربیع الاول کے مہینے کے چاند دیکھنے کی کیوں اہتمام کیا جا رہا ہے؟ تو اکثر و بیشتر جب اعلانات آئے کہ ہاں ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ اعلان دیکھنے کو مل رہا ہے کہ عید میلاد النبی فلاں تاریخ کو ہوگی۔ مسلمان جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے دو عید سال میں مقرر کیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، لیکن ہم مسلمان ایک اور تیسری عید کو ایجاد کر کے عید میلاد النبی فلاں تاریخ کو ہوگی، یہ جو کیا ہے اعلان کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ ربیع الاول کا مہینہ اسلامی نقطۂ نظر سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس مہینے کی کوئی خاص فضیلت، کوئی خاص اہمیت بالکل نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں قرآن مجید میں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، کہ تمہارے پروردگار کو صرف یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو چاہے پیدا کرے اور جس چیز کو چاہے وہ چن لے۔ یہ بس اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اس میں کسی نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیار نہیں دیا کہ آپ اپنی طرف سے کسی چیز کو افضل قرار دے دیں یا کسی جگہ کو، کسی وقت کو، کسی اور چیز کو، کوئی اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا اپنا اختیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، کہ صرف تمہارا پروردگار ہے جو چاہے پیدا کرتا ہے اور جس چیز کو چاہے وہ چن لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمانوں میں سے رمضان کے مہینے کو چنا اور ذی الحجہ کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے چنا اور اس کے شروع کے 10 دنوں کو بہت ہی مقدس بنایا، اور اسی طرح سے حرمت والے 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے محترم مہینے بنائے۔ یہ بس اللہ تعالیٰ کا اپنا اختیار ہے اور اس کا اپنا حق ہے۔
اس سے ہٹ کر کسی بھی اور زمانے کو ہم بندے، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، کسی بھی زمانے کو یا کسی بھی دن کو ہماری اپنی طرف سے اسے مقدس قرار دینا یا اسے محترم قرار دینا، یہ حق اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ تو مسلمان آخر اس مہینے کا جو اہتمام کرتے ہیں تو وہ صرف ایک بدعت زور و شور سے منانے کے لیے، وہ ایسی بدعت کہ جس میں دعویٰ ہی یہی کیا جاتا ہے کہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہے، تو آپ کی اس محبت کا اظہار ہم آپ کے اس ولادت کے دن کو خوشی منا کر ہم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ نادان یہ بھول جاتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ ہم اپنی زبان سے تو کر رہے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا بڑا الزام ہم لگا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی اہمیت کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا پورا ذخیرہ آپ کھنگال لیجئے، کہیں بھی آپ کو اس دن کے تعلق سے کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی اسے آپ نے کوئی خاص اہمیت دی ہو، بالکل ایسا کوئی بھی آپ کو کوئی بات نہیں ملے گی۔ ہاں ایک بات جو بالاتفاق سارے علماء کہتے ہیں وہ یہی کہ یوم الاثنین پیر کا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، مگر تاریخ کون سی ہے اس تاریخ کا کسی کو پتہ نہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہو رہے تھے اس وقت دنیا میں کسی کو نہیں معلوم تھا کہ آگے چل کر یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی بننے والے ہیں۔ آج بھی ہمارے اپنے پاس بڑے بڑے علماء جن کی کیا ہے بڑی بڑی قربانیاں اور بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں، ان لوگوں کی جب سیرت آپ پڑھیں گے تو بہت سارے علماء کی سیرت کے بارے میں آپ کو ان کی وفات کی تاریخ تو پوری یقین کے ساتھ بتائی جاتی ہے، مگر ولادت کی تاریخ کا بہت سارے علماء کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ بچہ جب پیدا ہو رہا تھا کسی کو نہیں معلوم کہ آگے چل کر وہ اتنا بڑا نامور عالم بنے گا اور اس کی یہ شان ہوگی، کسی کو نہیں معلوم تھا، تو ایسے ہی غفلت میں رہ گئے بچے کی پیدائش کے وقت میں۔ تو وہی معاملہ خود ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ آپ کی پیدائش کے دن تو معلوم ہے کہ ہاں کوئی پیر کا دن ہے، لیکن تاریخ کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں یقینی طور پر۔ اسی وجہ سے جو مؤرخین آپ کی ولادت کی تاریخ بیان کرتے ہیں 5-6 اقوال الگ الگ بیان کرتے ہیں، کوئی 2 ربیع الاول بتاتا ہے، کوئی 3 ربیع الاول بتاتا ہے، کوئی 8 بتاتا ہے، کوئی 10 بتاتا ہے، کوئی 12 بتاتا ہے۔ تو یہ سب اس لیے یہ بالکل ایسے ایک اختلاف کی بات کو لے کر ہم اپنے طور پر یہ طے کر لیے کہ 12 ربیع الاول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، لیکن ایک حقیقت ایسے نادان یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ربیع الاول کی اسی 12 تاریخ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہو گئی۔ اب یہ 12 ربیع الاول جہاں آپ کی ولادت کی آپ بات کر رہے ہیں تو آخر اسی دن تو آپ کی وفات ہوئی، یہ بھی تو یقینی بات ہے۔ تو اب آپ کی یہ خوشیاں کس بات پر ہو رہی ہیں؟ آپ کی ولادت پر یا آپ کی وفات پر سوچنے کی بات ہے۔ میں نے کہا تھا آپ سے کہ جو نادان اس طرح کی یہ بدعت کو زور و شور سے منانا چاہتے ہیں، وہی یہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی اہمیت کے بارے میں یا اس دن کے خیر کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا۔
جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتاتے ہیں خود اپنے بارے میں بھی اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہر نبی کے بارے میں آپ پورے اس کے ساتھ وضاحت کے ساتھ یہ بات بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کو زمین میں مبعوث کیا ہے، ہر نبی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی امت کو ہر خیر کے بارے میں بتا دے اور ہر شر سے ان کو ڈرا دے اور خبردار کر دے۔ کسی نبی نے کبھی اس معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ تو آخر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عید میلاد کے تعلق سے لوگ اس دن کو خوشی منا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بڑا بابرکت دن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً اللہ رب العالمین نے آپ کو اس دن میں پیدا کیا تو اسی لیے آپ ہر پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ صرف سال میں ایک مرتبہ نہیں پیر کے دن، بلکہ ہر ہفتے پیر کا دن آتا تو آپ روزے سے ہوتے، اور آپ سے جب پوچھا گیا کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے تو آپ نے یہی بتایا کہ اس دن ہی میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھے نبوت سے بھی نوازا گیا۔ تو یہ ہر پیر کے لیے آپ نے یہ جو نا کہ اعزاز ہم کو بتایا، اسی لیے پیر اور جمعرات کا روزہ بالکل کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا اور آپ نے اپنی پوری امت کو بھی اس کی طرف ترغیب دلائی۔ یہ اور بات کہ ہم رمضان روزہ رکھنے کے بعد باقی اور دنوں میں کب روزہ رکھنا چاہیے، کیا ہے ایک ایک روزے کی کیا فضیلت ہم کو بتائی گئی ہے، اس سے ہم بالکل بھی دور رہنا چاہتے ہیں، معلوم بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو الغرض یہ جو عید کا نام دے کر، بلکہ ابھی ماضی قریب میں نماز تک بھی شروع کر لی گئی ہے اس عید کے لیے، نعوذ باللہ۔ جیسے عیدین میں عیدگاہ میں حاضر ہو کر نماز ادا کی جاتی ہے تو اس کو بھی عید کا نام دے کر برابر اس کے لیے بھی نماز تک بھی ایجاد کر لی گئی ہے۔ تو یہ بہرحال ایک ایسا المیہ امت مسلمہ کا کہ ایسے بہت سارے خرافات اور بدعات میں اپنے آپ کو ڈالے رکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی قریب ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری ہر طرح سے مدد کرنا چاہیے۔ ہم جیسے بھی ہیں ہم اپنے آپ کو بدلنے کی ہم کوشش نہیں کریں گے، صحیح دین کی طرف آنا یہ ہماری اپنی کیا بات نہیں ہے، ہم صحیح دین نہیں اپنائیں گے، جس کو ہم نے سمجھ لیا دین بس اسی پر ہم عمل کریں گے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر مشکل میں ہماری مدد کرے، ہر مصیبت ہماری دور کرے، یہ اللہ تعالیٰ سے ہم امید لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو یہ بتاتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہہ کر کہ اے ایمان والو تم اگر صحیح معنوں میں مومن رہو گے تو یقیناً تم ہی سر بلند ہو کر رہو گے، سب پر تم بلند رہو گے، تمہیں کوئی پست نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن آج ہم لوگ اگر پستی میں ہیں، دوسری بہت ساری قومیں ہم سے بہت اونچی اٹھی ہوئی ہیں، تو اس کے پیچھے بس ایک ہی یہ شرط جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہماری اپنی بلندی کی جو شرط رکھی ہے، جو کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ تم اگر صحیح معنوں میں مومن رہو گے تو تم بلند ہو کر رہو گے۔ تو آج ہم اگر نیچے ہیں تو اس کا بس یہی وجہ ہے کہ یہ جو کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے ایمان کی، تو یہ ایمان ہمارے اپنے اندر بالکل کمزور ہے۔ زبانی دعویٰ تو ہم کر لیتے ہیں، اس میں کہاں میرے بھائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کون مومن انکار کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہم کو یہی بتاتے ہیں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا مقام اتنا اونچا ہے کہ ہر مومن اس کے اپنے آپ سے بھی نبی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ نبی کی یہ شان اور نبی کا یہ مقام کہ سارے مومنوں کا وہ زیادہ حقدار ہے ان کے اپنے آپ سے بھی بڑھ کر۔ کسی بھی آدمی کو اپنے آپ پر جو اختیار ہے اس سے بھی زیادہ نبی کو ہر مومن پر اختیار حاصل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں بتاتے ہیں کہ واللہ لا یؤمن احدکم حتی یحب حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ملک اللہ کی قسم تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک صحیح مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک
ایک ایک مومن سے آپ بتا رہے ہیں کہ جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اپنی آل اولاد سے، اس کے ماں باپ سے اور سارے لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ تو ایک ایمان کا جو نا کیا ایمان کی بہت بڑی علامت ہے، لیکن صحیح معنوں میں محبت کی کیا دلیل؟ کیا یہ صرف زبانی دعویٰ کر لیا جائے تو کافی ہے؟ اللہ تعالی ہم کو بتاتے ہیں کہ نہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی آپ لوگوں سے اعلان کر کے بتا دیجئے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تمہیں واقعی معنوں میں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، فاتبعونی تو میری پیروی کرو۔ پیروی کرنے کا کیا معنی ہے جی؟ آپ جو نقش پا چھوڑے ہیں، آپ نے جو راستہ بتایا ہے، بس اس کو فالو کرنا ہے، ہماری اپنی طرف سے اس کے اندر کوئی چیز ایکسٹرا فٹنگ نہیں کرنی ہے۔ یہ جو نا اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی تم کو حاصل ہوگی۔ لیکن آج ایسے خاص کر اس طرح کی جو نا خرافات میں مبتلا ہونے والے مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے، بڑے بڑے خرافات اور بڑی بڑی برائیوں میں بڑے آرام سے یہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ کوئی ان کو فکر نہیں ہوتی ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا، ایسے بہت سارے کام کرتے چلے جاتے ہیں، اور ساتھ میں بس یہ ایک دن آتا ہے اور کہتے ہیں کہ بس سال میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ہم جو نا خوشی منا لیں گے تو بس آپ سے محبت کا حق ہمارا ادا ہو گیا۔ اگر واقعی اس میں کوئی خیر، ذرا سی بھی کوئی خیر کی بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اپنی امت کو اس کی طرف رہنمائی فرماتے، اور آپ خود اس دن کا اہتمام کرتے، اور آپ کے صحابہ بھی برابر اس دن کا اہتمام ضرور کیا کرتے۔ لیکن آپ دیکھ لے سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت بالکل جو نا کیا ہے، شفاف آئینے کی طرح سے بالکل واضح ہے، اور اسی طرح سے صحابہ کرام اور ان کے بعد تابعین عظام، ان سب کی بھی تاریخیں اگر آپ پڑھ لیں گے، معلوم کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پورے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کا زمانہ، صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ، تابعین کے بعد تبع تابعین کا زمانہ، جن کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرون مفضلہ فرمایا، یعنی کہ وہ صدیاں جو سب سے زیادہ افضل، ایسی صدیوں میں یہ خرافات بالکل بھی نہیں مل رہے۔ اس کی ایجاد کہاں ہوئی؟ 300 سال مکمل ہونے کے بعد جب ایک سلطنت قائم ہوئی تھی جن کو کہ فاطمیین کی سلطنت کہا جاتا ہے، عبیدیین بھی ان کو کہا جاتا ہے، تو ایسے لوگ جو ہر طرح کے خرافات اپنے جو نا کہ دور میں انہوں نے ایجاد کیے تھے، تو وہ لوگ برابر اللہ کے نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور اس وقت کا جو بھی ان کا اپنا خلیفہ ہوتا، ان کے جنم دن کی عید منانے کو ان لوگوں نے رواج دیا تھا۔ 300 سال کے بعد، اسلام کے آنے کے 300 سال کے بعد، جس میں اللہ کے نبی کا زمانہ گزر گیا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زمانوں کے تعلق سے خیریت کی گواہی دی تھی۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا اپنا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والی صدی، اور اس کے بعد والی صدی، 3 صدیوں کے لیے آپ نے گواہی دی۔ تو یہ خیر کس اعتبار سے خیر ہے؟ آنے والے ہر زمانے کے اعتبار سے آپ نے بتا دیا کہ سب سے بہتر اور خیر والا زمانہ وہ گزرے ہوئے 3 جو نا صدیاں ہیں ملک۔ تو یہ خیر دنیاوی اعتبار سے تو آپ اگر کمپائر کریں گے، دیکھیں گے، تو آپ یہی کہیں گے کہ آج جتنی سہولتیں حاصل ہیں، جتنی سہولتیں میسر ہیں، وہ تو اس زمانے میں نہیں تھیں۔
تو پھر یہ خیر دنیاوی امور کے اعتبار سے نہیں بلکہ دینی اور شرعی امور کے اعتبار سے آپ نے بتایا کہ ہاں دین کے اعتبار سے ہر طرح کا خیر اسی زمانے میں، وہ 3 زمانوں کے حق میں آپ نے گواہی دی تھی۔ تو اسی لیے ان تینوں صدیوں کے اندر بالکل بھی 1 صدی 100 سال کے لیے کہا جاتا ہے، تو 300 سال گزر جانے کے بعد ہی یہ خرافات شروع ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد چونکہ ایسے ہی ہر بدعت کے پیچھے شیطان ایک ایسے بالکل جو ہے کہ کشش پیدا کرتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ لوگ بڑے آرام سے اور بڑی جلدی کے ساتھ اس کو جو ہے اپنانے میں جو ہے لگ جاتے ہیں۔ یہی ہوا کہ بہت سارے لوگ جو عوام جن کو کہ زیادہ دین کی معلومات نہیں تھی، تو ان لوگوں نے سمجھا کہ اس کا بھی دین سے کوئی تعلق ہے اور اسے جو ہے کہ بہت زور و شور سے بالکل منانا شروع کر دیے۔ تو یہ ہمارے اپنے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی جو آیت میں نے سورہ حجرات کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ سارے ایمان والوں کو مخاطب کر کے بتاتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے تم آگے مت بڑھو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سارے ایمان والوں کے لیے۔ اور جتنے بھی لوگ چھوٹی بڑی کسی بھی طرح کی بدعت ایجاد کر کے ان بدعتوں کو دین کا حصہ قرار دیتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی خلاف ورزی کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور دین کے اندر ایکسٹرا فٹنگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب بھی آپ ممبر پر کھڑے ہوتے، لوگوں کو جو کیا ہے جمعے کا خطبہ ہو یا کوئی اور واعظ و نصیحت کرنا ہو، تو آپ ہمیشہ خبردار کرتے شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، یہ آپ ہمیشہ فرمایا کرتے کہ بدترین باتیں بدترین کام دین کے اندر نئی نئی ایجاد ہے، اور جو بھی نئی ایجاد دین میں کی جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم تک پہنچاتی ہے۔ اتنا زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے اندر کسی بھی راستے سے کوئی نئی بات جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے نہیں بتائی دین کے طور پر، وہ کہیں اندر آ نہ جائے، اس کے لیے آپ اس قدر اپنی امت کو ہمیشہ تاکید کرتے تھے کہ دین میں کسی بھی طریقے سے کہیں سے بھی کوئی نئی بات ایجاد نہیں ہونی چاہیے۔ تو آج امت اسی طرح کی نئی نئی باتوں کو دین میں شامل کرتی جاتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس کوئی بھی عمل قبول ہونا ہے تو اس کے لیے ایک تو اخلاص ضروری ہے، اور دوسری شرط اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ عمل کا متعین کیا ہے اسی طریقے پر وہ ادا کرنا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی شرط مفقود ہو گئی، نہیں پائی گئی، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل قابل اعتبار قابل قبول نہیں ہوتا۔ آج بہت سارے بدعات اور نئے نئے کام ایجاد کرنے والے، جب ان کے سامنے یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی دین کا یہ طریقہ نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے بعد آپ کے صحابہ وغیرہ نے کبھی یہ کام نہیں کیا، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ جانتا ہماری نیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف نیت کی بات نہیں بتائی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بندگی کے لیے ہمیں پیدا کیا، لیکن ساتھ میں اس نے یہ بھی ضروری قرار دیا کہ میری اپنی بندگی میں نے جو طریقہ متعین کیا بس اسی طریقے پر جو ہے تم کو کرنی ہے۔ اگر تم اس سے ہٹ کر اپنا کوئی طور طریقہ ایجاد کرو گے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کی بندگی صرف اسی طریقے پر چاہتے ہیں جو وہ خود اللہ نے متعین کیا ہے، اپنی کتاب میں اس کا طریقہ بتایا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں آپ کی سنتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو طریقہ بتایا اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت ہونی چاہیے، وہی نیک کام ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی آدمی صرف میرے اندر بڑا خلوص ہے، میں اللہ کے لیے بڑی اس کے ساتھ کر رہا ہوں، یہ اگر کہے تو یہ جو نا نیک عمل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمارے اپنے پاس آج بہت سارے لوگ ایسے، بہت ساری جو نا خاص کر خواتین وغیرہ بہت زیادہ ان سب چیزوں کا اہتمام کرنے کا جو نا تصور کرتی ہیں کہ بھئی ربیع الاول کا مہینہ آ گیا اور گھر بار کو پورا جھاڑنا پوچھنا جیسے بالکل عیدین میں کیا کرتے ہیں تو ویسے ہی بالکل اس مہینے کے لیے بھی بڑے اہتمامات کیے جاتے ہیں، اور 12 ربیع الاول کو برابر یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ خاص قسم کی عبادتیں ہونی چاہیے اور خاص بالکل جو نا کہ اس کے اندر نمازیں ہوتی ہیں، روزہ رکھے، کیا کیا جو نہیں کرتے ہیں، حالانکہ ایسا کوئی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ کر کے بتایا، اور نہ ہی آپ نے اپنی زبان سے ایسی کوئی بات بتا کر امت کو اس کی طرف کوئی توجہ دلائی اور نہ کوئی ترغیب آپ نے دلائی۔ تو یہ سب کام ہمیں آج بھی ماشاءاللہ سے یہ دنیا ایسی ہے اور زمانہ ایسا ہے کہ آج ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہر طرح سے اپنی اپنی باتیں یعنی دین کے خاص کر تحقیق کرتے ہیں، اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی اب تک جو ہم کرتے آئے بہت غلط کرتے آئے ہیں۔ ایک چیز جو عام طور پر شیطان کسی بھی بدعت سے توبہ کرنے یا کسی غلط کام سے توبہ کرنے میں رکاوٹ جو پیدا کرتا ہے وہ کیا ہے کہ ذہن میں یہ بات لا کر ڈالتا ہے کہ اب تک آپ کے بڑے لوگ جو کرتے رہے کیا غلط کرتے رہے، کیا آپ کے بڑے لوگ اب تک کیا غلط کرتے رہے؟ نہیں، وہ تو صحیح کرتے رہے تو اس لیے مجھے بھی وہی کرنا ہے۔ اگر یہی باتیں ابو بکر سوچتے، عمر سوچتے، عثمان و علی سوچتے، عبد الرحمن بن عوف سوچتے، سعد بن ابی وقاص سوچتے، تو کیا یہ سب جنت کی بشارت ان کو دی جاتی؟ یہ لوگ جانتے تھے کہ ہاں ہمارے اپنے بڑے، ہمارے ماں باپ بالکل غلط تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر یہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے سجدے کرتے رہے، یہ بالکل غلط ہی کیا انہوں نے۔ جب انہوں نے یہ بات اپنے دل سے تسلیم کی کہ ہاں ہمارے اپنے بڑوں نے غلطی کی، تو پھر وہ لوگ جو ہے اسلام کی طرف آئے اور اسلام قبول کیا، اور اس کے نتیجے میں ان کو اسی دنیا میں چلتے پھرتے جنت کی بشارتیں ان کو دے دی گئیں۔ تو آج شیطان یہ جو نا کیا بہت بڑی رکاوٹ ہر ایک کے دماغ میں جو نا ڈالتا ہے کہ ہاں ہمارے اپنے بڑے، ہمارے باپ دادا جو کرتے رہے کیا غلط کرتے رہے کیا؟ جی ہاں، بہت سارے ایسے کہ دنیاوی اعتبار سے ماشاءاللہ وہ اچھے پڑھے لکھے ہوں گے، ان کو ہر طرح کی صلاحیت ہوگی، سب کچھ ہوگی، مگر دین کے معاملے میں بالکل جو ہے کیا ہے اناڑی ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں بالکل بھی جاہل کی طرح سے کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا، ان کی سنی سنائی اور جیسے دیکھا بس ویسے کرتے چلے گئے۔ ایسے کتنے بڑے لوگ ایسے ہی چلے گئے۔ تو بہرحال یہ ضروری نہیں کہ بالکل جو نا کہ بڑے لوگ غلطی نہیں کیے، یہ جب آدمی تسلیم کر لیتا ہے کہ ہاں ہمارے اپنے بڑوں سے بھی غلطی ہوئی ہے، تو پھر اس کے بعد اسے جو نا صحیح راستے کی جو نا رہنمائی ملتی ہے، توفیق ملتی ہے، اور وہ سیدھے راستے کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے بدعات اور خرافات سے اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، اور جتنے بھی لوگ کسی بھی طرح کے بدعات و خرافات میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحیح دین اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح اسلام اللہ رب العالمین نے جو بھیجا اس اسلام کو سمجھ کر، اس دین کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات و خواتین، ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ ہمارے اپنے اوقاف مسلمانوں کی پورے ملک بھر میں اتنی بڑی جائیداد اور اتنی بڑی زمینیں اور یہ سب تھیں کہ آج ان میں سے تقریباً آدھے سے زیادہ پر تو غیروں کا قبضہ ہو چکا ہے، ناجائز قبضہ، مگر جتنی بھی جائیداد اوقاف کی ہماری ابھی باقی ہے، جو مساجد کا اس سے فائدہ ہو رہا ہے، یا پھر جو نا کیا ہے دیگر مدارس کے لیے، یا مسلمانوں کے اور بہت سارے جو نا کیا ہے اچھے کاموں کے لیے، ان سب پر بھی بڑی مشکل سے تھوڑی تھوڑی آمدنی
دیتے ہوئے لوگ اس پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ پوری طریقے سے اسے حکومت کے اپنے ماتحت لانے کے لیے ایک بل پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس میں اوقاف کی جو بھی زمینیں ہیں، جو بھی جائیداد ہیں، اس پر مسلمانوں کا حق ختم ہو جائے اور وہ سب کچھ حکومت کے اپنے ہاتھ میں آ جائے، پھر اس کے بعد حکومت جتنا دے گی بس اسی پر آپ اکتفا کریں گے۔ تو اس کی مخالفت کرنے کے لیے ہمیں ماشاءاللہ ہماری اپنی تنظیمیں اور ہماری اپنی جماعتیں آگے بڑھ کر الحمدللہ کام کر رہی ہیں، اور اسی میں کہ یہ بل پاس نہیں ہونا چاہیے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، ہم اس کے اگینسٹ میں ہیں، یہ بتانے کے لیے بالکل ہمارے اپنے پاس کہ آج کل چونکہ ترقی یافتہ زمانہ ہے تو موبائل فون کے ذریعے آپ اپنی رائے مخالفت میں کہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت اس میں کوئی دخل اندازی نہ کرے، اس کے لیے ہمارے اپنے پاس اس مسجد میں بھی اور مسجد کے باہر گیٹ پر بھی اسکین کر کے QR لگایا گیا ہے کہ اس میں آپ اپنے موبائل سے اسکین کر کے اپنی رائے اگر بھیج دیں گے تو وہاں بالکل ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں کی طرف سے مخالفت ہو رہی ہے، یہ ثابت ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد باقی ماندہ جتنے بھی اوقاف کی ہماری اپنی جائیداد اور ہماری اپنی زمینیں ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال یہ ہر طرح سے ہم مسلمانوں کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچانے اور پریشان کر کے رکھنے کی باتیں سوچتے رہتے ہیں، بس اللہ تعالی ہمارا حافظ اور ہمارا حامی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں جو ہمارے اپنے دین میں کھلواڑ کرنے کی سوچی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے شر سے اور اپنے برے ارادوں سے باز رکھے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب نبيك اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين